اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسینی چینل پر کامیابی کے راستے پروگرام لے کے۔ ہمارے آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے، بہت عرصے سے ہم آپ ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ رجب کی پہلی تاریخ سے آخر تک ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بہت سے پروگرام ایک ساتھ کیے ہیں، عمل اور اعمال ہم آپ مل کے ہی انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، تو پہلی بات تو میری طرف سے یعنی کہ نازف شاہ رضوی کی طرف سے آپ سب کو فرداً سلام قبول ہو اور بہت ساری مبارکباد، کیونکہ آج شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی ولادت ہے۔ سارا بچہ جانتا ہے، شیان علی کا بچہ تو جانتا ہی ہے کہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کون، جو مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کی زینت کا ہے نا کہ سبب زینت ہے، تو شہزادی کی ولادت ہے۔ تو سب لوگ ہم لوگ اپنا دیکھیے برتھ ڈے کیسے مناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا یا بزرگوں تک کا ہم لوگ کتنی شد و مت کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو یہ ساری رحمتوں اور برکتوں والی جو ہستیاں ہیں، یہ ساری کی جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر ڈھنگ سے یہ ولادتیں منانا چاہیے۔ اور اس میں تو یہ بات صحیح ہے کہ بھئی جتنا خیرات صدقہ اور گفٹ تحفے نظر نیاز کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج مجھے شعبان کی پہلی تاریخ کو پہلی خاص بات یہ کرنا ہے کہ جو میرے سب ویڈیوز پڑے ہیں اس میں نے ڈال رکھی ہے یہ اول ماہ کی نماز۔ تو کسی بھی مہینے کی اول ماہ کی جو نماز ہے وہ ہر مہینے میں پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ وہ آج آپ لوگ نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہے جس نے وہ تو پڑھ لیں گے، بچوں سے میں مخاطب ہوں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے پہلی شعبان، تو بات یہ کرنا ہے کہ شعبان نام میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے اس کا نام شعبان کیوں پڑا۔ فرماتے ہیں ویسے تو کہیں پر وقت ملا تو میں اور بھی اس کا تذکرہ کروں گی کہ کتنے نام ہیں اور کیوں ہیں اور کیسے ہیں، لیکن آج مختصر سی بات میں وہ یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے جو مہینہ اس کا نام پڑا کیونکہ نیکی کے شعبے اس میں منتشر ہو جاتے ہیں، نیکی کے شعبے اس میں منتشر ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام شعبان پڑا۔ نیکی کے شعبے منتشر ہو جاتے ہیں، ان سے متمسک رہنا چاہیے۔ حکم پروردگار پہلی شعبان کو ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو، سارے دروازے کھول دو، اور شاخ طوبہ کو زمین پر اطراف میں لوگوں کے منتشر کر دو، یعنی کہ بکھرا دو۔ اور کیوں بکھرا دو؟ جو نیکیاں کرتا ہے وہ شاخ طوبہ میں لپٹ کے جنت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ابلیس، میں بہت بات مجلس میں بھی کرتی ہوں نا ابلیس کی، ابلیس بھی اپنے لشکر کو زمین پر اطراف میں بھیج دیتا ہے۔ کیوں بھیج دیتا ہے؟ کہ جاؤ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو پروردگار عالم کے فرما بردار بندے ہیں، جو پروردگار عالم کے عبادت گزار بندے ہیں، ان سب کو بہکاؤ، ان سب کو گمراہ کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ لیکن باہر قدرت پروردگار عالم نے بھی بہت اچھا انتظام کر رکھا
کہ ملائکہ کو بھیجا، کہا تم جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کی حفاظت کرو، یہ ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنے پائیں، یہ گمراہ نہ ہونے پائیں، یہ نافرمانی ان کو چھو بھی نہ جائے، یہ گمراہ نہ ہوں، ان کے ایمان کی، ان کے عمل اور اعمال کی حفاظت کرو۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کو بھیج کے یہ انتظام کر دیا۔ اب جس نے پروردگار عالم کی مانی، جو حکم پروردگار پر راضی، جو حکم ربانی پر راضی، جو اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے، اس پر راضی، وہ تو شاق طوبہ میں لپٹ کے جنت کی طرف پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس نے ابلیس کی مانی اور نافرمانی کی، پروردگار عالم کے حکم کی، تو وہ خود بخود ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، ابلیس کے لشکر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سے متمسک رہو، نیکیوں سے متمسک رہو۔ جو نیکیاں کیا، آپ جب سوچنے چلیں گے تب پتہ لگے گا کہ ہم سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے جو عبادت کرنا، پروردگار عالم کی عبادت۔ اب آپ کہیں گے عبادت، میں نماز تو پڑھتی ہوں، میں روزے تو رکھتی ہوں، میں خمس تو دیتی ہوں، میں زکوٰۃ تو نکالتی ہوں، حج کو جانا ہے، زیارت کو جانا ہے، یہ سب ہوتا ہی ہے، لیکن خالی یہی عبادت نہیں ہے۔ جو جہاں کھڑا ہے اور خوف الہی میں جی رہا ہے اور حکم پروردگار کو مانتے ہوئے با اخلاق زندگی گزار رہا ہے، خود غرضی اور خود پسندی سے دور ہے، لوگوں سے انس کر رہا ہے، وہ یہ بھی نیکی ہے، لوگوں سے محبت کر رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے، ان کے کام آ رہا ہے وقت پر، یہ بھی نیکی ہے، بیمار کی عیادت کر رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اور بے لباس کو لباس دے رہا ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی نیکی کہ جو دو لڑے ہوئے لوگوں میں، اب چاہے وہ بھائی بھائی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے زن و شوہر ہوں، چاہے کوئی بھی ریلیشن ہو، اللہ کو ایک ہی اتحاد، ملت اور خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، یہ بہت بہت پسند ہے، اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو گمراہ نہیں ہونا ہے، نہ خود بھٹکنا ہے اور نہ کسی کو بھٹکانا ہے۔ اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے تو بات ایسی کریں اس کے پیٹھ پیچھے، تاکہ جو ان دو لوگوں میں میل ہے نا، وہ دل صاف ہو جائے، وہ خود بخود جا کے ان سے مل لیں۔ تو یہ نیکی کے شعبوں میں لپٹ کے اوپر جانا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، جب آسمان کی طرف دیکھا تو مسکرائے، پھر اس کے بعد زمین کی طرف دیکھا، جب زمین کی طرف دیکھا تو ماتھے پر پریشانی کے نشانی جو ہے تو نمودار ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ ہے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو نیکی کرنے والوں کو شاق طوبہ میں لپٹ کے جنت کی طرف جاتے دیکھا، اور جب میں نے زمین کی طرف دیکھا، یقین جانیے ایسا ہی ہے روایت میں، تو میں نے شاق زقوم میں لپٹ کے جہنم کی پستیوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تو بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہم یہ شعبان کے روزوں کی بھی بڑی اہمیت بتائی ہے، بڑی اہمیت، انشاءاللہ جو آگے ایپیسوڈ چلیں گے
اس میں ہم عمل اور اعمال اور ساری شعبان سے ریلیٹڈ ہر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج یہ بہت خاص بات تھی جو مجھے بتانا تھی تاکہ بچے سمجھ لیں کہ کسی بھی کام کو گناہ کر کے کہتے تو کیا ہوا، چھوٹا سا تو ہے، ارے اس میں کچھ نہیں ہوتا، نہیں، بس شاق زقوم اور شاق توبہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ شاق توبہ ذرۃ خیر یرا، ہے نا، تو اگر ذرہ برابر بھی خیر ہے تو شاق توبہ اپنے ساتھ جنت کی طرف لے جائے گی، اور ذرہ برابر بھی شر ہے تو جہنم کی پستیوں میں لے جائے گی۔ میری دعا ہے، آج پہلی تاریخ ہے تو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد میں سب کو دیتی ہوں، اور خاص کر زمانے کے امام علیہ السلام کو دیتی ہوں مبارکباد، اور ان کی 2 رکعت نماز، جس کی ولادت ہو اس کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کریے، اور زیارت ان کی ضرور پڑھا کریے۔ نظم نیاز تو ماشاءاللہ سب دلاتے ہیں، سب کو مبارک ہو، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ بھی نادفشان رضوی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان کے بچوں کو بھی۔ والسلام۔